औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सल्लल्लाहु अला शहंशाहि अंबिया आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अलमासूमीन खसूसन अला सिर्रिल्लाहि फी कुल्लि मौजूद व नूरुल्लाहि फी कुल्लि मशहूद हुज्जतुल्लाहिल मौजूद रहमत दारैन अल मुहीत बिल मशरिकैन वल मग़रिबैन मदीनतुल मुसक़्क़लैन सिरिल असरारिल आलिया नूरिल अनवारिल जलिया मिराजुल अक़ूल मौसिलुल उसूल बिल वक्त व मौला ज़मान अजलल्लाहु ताला फ़र्ज शरीफ व उम्महात तय्यबीन ताहिरीन सलावतुल्लाहि सलामुल्लाह अलैहिन अजमईन। मौज़े सामीन काबिल क़द्र नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू या अली अलैहिस्सलातु व सलाम मदद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। साहिबुल असर व ज़मान हम सब के वारिस आपकी खिदमत में आज एक नए अंदाज से वही पैगाम जो हमने अपने पिछले प्रोग्राम में अर्ज़ किया था पेश करने की कोशिश करेंगे। और जो ये प्रोग्राम है आपका पसंदीदा तरीन प्रोग्राम वो बहुत करीम है, जो माशाअल्लाह मुसलसल हम आपके साथ मसरूफ़ सफ़र हैं तौफ़ीक़ साहिबुल ज़मान अजलल्लाहु ताला फ़र्ज शरीफ से। और खुशी हो रही है माशाअल्लाह के मवालियान हैदर करार को बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। और मैं ख़ुसूसन सलाम पेश करूँगा अपने बिरादरान अहले सुन्नत को, जो हमारे भाई हैं, हमारे अपने हैं, जिनके मैसेजेस मुझे स्पेशली आते हैं इन प्रोग्राम में। वो बहुत कुछ यहाँ से भी हासिल कर रहे हैं इन प्रोग्राम्स के ज़रिए, तो वो बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह के तमाम रुए ज़मीन पर रहने वाले लोग माशाल्लाह इसी अंदाज़ में मुतवज्जो। और मुझे यहाँ एक बात ज़रूर कहनी पड़ेगी कि एक हमारे बिरादर हैं, हमारे अहले सुन्नत भाई हैं, बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने फरमाई है। वो फरमाते हैं, शाह साहब अभी हमने दुआ का ये अंदाज़ आपसे सुन के अब सीखा, अब थोड़ी सी समझ आई है। हम तो सारी ज़िंदगी वो मांगते रहे कि जो हमें हमारे काम की नहीं है, हमारे पास आर्जी है, कुछ अरसा है कुछ अरसा नहीं, कुछ लम्हात के लिए हमारे पास है, उसके बाद वो ख़त्म हो जानी है। हमें तो अब पता चला है कि हम खुदा से वो मांगे जो वो देना चाहता है। तो वो बहुत अच्छा लगा माशाअल्लाह। उसी ज़िमन में फिर हाथ उठाते हैं जी, आ जाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परवरदिगार आलम खालिक कायनात इलाहुल आलमीन, जो हम मांगते हैं वो अता ना कर, जो तू देना चाहते है वो हम सबको अता फरमा। यकीनन जो तू देना चाहते है वो तेरे ज़माने की हुज्जत का कुर्ब है, वो हम सबको अता फरमा। और आज जो हम करीम इमाम के जो हम सब पे शफ़क़त इनायत और एहसान है, उसी ज़िमन में हमारी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं। वो जो ज़िम्मेदारी लास्ट टाइम मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की थी, याद होगा आप सबको, कि इमाम के कमालात और सिफ़ात की मारिफत रखना। वो चूँकि हम अपनी एक छोटे से पस्त ज़हन के हिसाब से बात करते हैं, वरना वो ज़ात अक़लों और ज़हनों में समाने वाली ज़ात नहीं है, वो इससे भी बुलंद है। तो बहरहाल जितनी जितनी थी हमने आपकी खिदमत में अजमाली सा आपकी खिदमत में जायज़ा पेश किया। तो उसी ज़िमन में जो अभी फरमान, वही किताब नज्मुस साकिब सफ़ा नंबर 424 पे उसका दूसरा हिस्सा जो है वो बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि आपकी सिफ़ात और आपके कमालात की मार्फत हासिल करना और हर हाल में आपकी नुसरत का अज़्म करना। ये एक बहुत बड़ा अहम पैगाम था, हर हाल में आपकी नुसरत का अज़्म करना। देखिएगा ये नुसरत क्या है, ये नुसरत किसे कहते हैं। तो इसको समझने के लिए बहुत तफसील पे ना जाऊं तो एक मुख्तसर सा जुमला आपकी खिदमत में पेश करूं। इमाम मज़लूम अलैहिस्सलाम ने जो करबला में सदा बुलंद की थी, वो मदद की नहीं की थी, वो नुसरत की थी। हाल में नासिर यनसरना, तो यह नुसरत की सदा बुलंद की गई थी। करबला के सरदार की ज़बान अतर से निकले हुए इस जुमले में बहुत बड़ा समंदर छुपा है। इमाम उस दौर के लोगों से नुसरत तलब फरमा रहे थे, कोई है जो हमारी नुसरत करे। तो ये याद रखिएगा, दो लफ्ज़ हैं और वफ़ा फरमाते हैं, उन्हीं की इनायतें हैं, उन्हीं की शफ़क़तें हैं जो हम तक पैगाम पहुँचा। उन्होंने फरमाया कि नुसरत और होती है, मदद और होती है। तो जब नुसरत को समझने तो इस लफ्ज़ को साथ हमें अटैच करना पड़ेगा। नुसरत और होती है, मदद और होती है। और फिर किस तरह इसको डिफ़ाइन करें, बड़ा खूबसूरत अंदाज में उन्होंने फरमाया, मदद फ़र्द की होती है, नुसरत मिशन की होती है। इमाम मज़लूम अलैहिस्सलाम अपनी ज़ात की मदद नहीं मांग रहे थे, क्योंकि वो अला कुल्ले शैइन कदीर के ज़मीन पे ऐसे नुमाइंदे थे, कुदरत कामिला के ऐसे खूबसूरत मज़हर थे। वो अगर कुछ ज़ेर लब हरकत फरमाते तो याज़ीदी फ़ौज तहस नहस हो जानी थी। इमाम मिशन की नुसरत तलब फरमा रहे थे। तो यहाँ इमाम की नुसरत के लिए हर दम तैयार रहना, अपना अज़्म रखना, ये है यहाँ हमारी जिम्मेदारियों में से। अब नुसरत क्या है? इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के
ظہور پر مخلوق خدا انفرادی طور پہ نہیں بلکہ اجتماعی طور پہ شامل ہوگی، اور یہ جو کائنات میں نظام چلے گا وہ انفرادی نہیں ہوگا، وہ اجتماعی ہوگا، وہ پوری کائنات کا نظام ہوگا، پوری کائنات کے لیے نظام ہوگا۔ تو یقیناً جب روئے زمین پہ اللہ کا یہ نمائندہ، حکومت الہیہ کا یہ مین مرکز جب یہ نظام قائم فرمائے گا، اس میں وہ پوری کائنات کو شامل کرے گا۔ قطعاً ایسا نہیں ہے کہ صرف کلمہ گو ہی شامل ہوگی، یقین کیجئے کتب میں لکھا ہے، معصوم کے فرامین میں یہ بات شامل ہے، بہت سے غیر مسلم لوگ امام زمان علیہ السلام کے ساتھ شامل ہوں گے۔ یقیناً امام رحمت اللہ عالمین کی دستار کے وارث ہیں، تو جو رحمت اللہ عالمین کی دستار کا وارث ہو وہ تو سب پہ رحمت کرنا جانتا ہے، تو یقیناً سرکار سب پہ رحمت فرمائیں گے، سب پہ عنایت اور سب کی شفقت فرمائیں گے۔ تو اسی ضمن میں ہمیں یہ سب سے پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ امام کی نصرت کا ایک انداز کیا ہوگا۔ انداز یہی ہوگا، قطرے قطرے سے ایک دریا بن جاتا ہے، قطرے قطرے سے ایک سمندر بن جاتا ہے۔ امام کی نصرت کا غیبت میں انداز اور ہے، امام کی نصرت کا ظہور پر انداز اور ہوگا۔ میں سب سے پہلے امام کی نصرت کا غیبت میں انداز آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ غیبت میں ہم سب پہ ذمہ داری ہے، سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے ہم اپنے آپ کو اپنے امام کے لیے تیار رکھیں، ہر لمحہ تیار رکھیں، ایک لمحہ بھی امام سے غافل نہ ہوں۔ دوسرا، امام کی نصرت کا ایک خوبصورت انداز یہ ہے کہ ہم اپنی توانائیاں، اپنی طاقت، اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنے ارادے، اپنی پلاننگ، یہ سب کچھ اپنے امام کے لیے مختص کریں۔ امام کی نصرت کا ایک خوبصورت انداز ہے، یعنی ہمارا ہر فعل، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا سونا، ہمارا جاگنا، ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا، ہمارا کھانا، ہمارا کاروبار، ہمارا پینا، سب کچھ امام وقت کے لیے ہو، امام کی نصرت کے لیے ہو، امام کے ظہور کی تعجیل کے لیے ہو، امام کے مشن کے لیے ہو۔ تو یہ جب ہم اپنے آپ کو، امام کی نصرت کو اپنی ذات پہ اپلائی کریں گے تو یہی ہمارے سامنے آئے گی۔ تیسری بات، ہم امام کی نصرت کیسے کہہ سکتے ہیں؟ مختلف مواقع ہماری زندگی میں آتے ہیں، یعنی کہیں ہم بازار گئے، ہمیں موقع دیا خدا بند متعال نے بازار میں جا کے اپنے آپ کو قابو کرنے کا، تو وہاں پتہ چلتا ہے ہم اپنے آپ کو قابو کس انداز میں کرتے ہیں، یعنی ہم اپنے اندر موجود نفس کو کس طرح گراتے ہیں اور کس طرح ضمیر کی حکومت کو قائم کرتے ہیں۔ یہ نصرت امام زمان علیہ السلام ہے، یہ مولا کے لیے، یہ امام کے مشن کے لیے ہے۔ پھر اسی طرح نصرت امام زمان، ہم جو کماتے ہیں، ہم یہ سمجھ کے کماتے ہیں یہ رزق ہمارا ہے، خدا جانتا ہے یہ جو ہمیں رزق دیا جاتا ہے، یہ فرمایا گیا صرف تمہارا نہیں، یہ تمہارے ذریعے بہت ساری مخلوق کا رزق تمہیں دیا جاتا ہے، تمہیں نوازنے کے لیے، تاکہ تم اپنا سمجھ کے استعمال نہ کرو، اس کو اس طرح استعمال کرو کہ یہ سب تک پہنچے۔ تو یہ اسی حوالے سے جو ہمیں رزق دیا جاتا ہے، ہم اس رزق کا استعمال اپنے مولا کی خاطر کریں، یعنی جو کمائی دی جاتی ہے یہ سمجھ کے کھائیں، یہ ہم امام کا صدقہ سمجھ کے کھا رہے ہیں، ورنہ ہمارا کچھ بھی نہیں، یہ سب کچھ امام کا ہے، اور سب کچھ جو امام کے لیے ہم کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا ہے۔ یہ امام کے لیے نہیں، امام کے مقصد کے لیے، امام کے مشن کے لیے ہے، امام کی نصرت ہے۔ یہ اس انداز میں اگر نصرت کی جائے، پھر رشتہ داروں سے جو ہمارا سلوک ہے، مثلا کوئی ہمارے گھر آیا، ہم کسی کے گھر گئے، فرض کرو کوئی پہلے ہمارے گھر آیا، ہماری اگر دنیا داری کے حوالے سے دیکھی جائے تو ہماری کوشش ہوگی ہم بڑے اچھے سے اچھا کھانا تیار کر کے ان کو دیں۔ یقین جانیے یہ مشن کی نصرت نہیں ہو سکتی۔ ہمارے لیے یہ ہوگا کہ کھلانے والے کو کچھ بھی کھلائیں، ان کو یہ بتا کے، یہ ذہن میں نہ ہو کہ آج ہم یہ کھلا رہے ہیں کل کو میں یہ وہ اس سے بہتر کھلائے گا، نہیں، صرف اس لیے ہو امام کا صدقہ سمجھ کے کھلا رہے ہیں، امام کی خاطر کھلا رہے ہیں، اور کھلانے والا ضرور کھانے والے کو یہ بتائے سرکار کا صدقہ ہے، کوشش کرنا کھا کے حلال کرنا، اور یہ محسوس نہ کرنا ہم نے دال پکائی، ہم نے گوشت پکایا۔ صدقہ تو امام کا صدقہ ہوتا ہے، جیسے مائیں بچپن میں کہتی تھی نظر اللہ نیاز حسین، نیاز حسین تو پھر کچھ بھی ہوتی ہے، دال چاول بنے ہوں، قورمہ گوشت بنا ہو، کچھ بھی ہو، تو یقیناً زبان کو ہی اندازہ ہوتا ہے یہ کیا پکا ہے۔ 4 انگلیوں سے نیچے، حلق سے نیچے اس شکم کو پتہ ہی نہیں گوشت آ رہا ہے، دال آ رہی ہے، سبزی آ رہی ہے، کیا چیز آ رہی ہے، وہ سب چیز کو ہضم کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ یہ 4 انگلیوں کا یہ سارا رولہ ہے جس کی وجہ سے ہم نفس کے شکنجے میں آ جاتے ہیں۔ اس کو شکنجے کو ہم نے توڑنا ہے نصرت امام کی خاطر۔ ہمارے پاس کوئی آیا، سرکار کا صدقہ سمجھ کے ہم نے ان کی خدمت میں پیش کرنا ہے، ان کو بتانا ہے جو پکایا ہم نے سرکار کا صدقہ سمجھ کے پکایا، آپ اسے قبول کیجئے، اور پروردگار عالم آپ کو ہمارے امام کا صدقہ، ہم سب کے امام کا صدقہ کھلا کر آپ کے اندر وہ طاقت عطا فرمائے جو آپ اپنے امام کی نصرت کر سکیں۔ تو اس انداز میں جب ہم ان کو کھلائیں گے تو بالکل اگر یہ محسوس کرنے لگے، آپ کہہ دیجئے گا کہ جب ہم آپ کے پاس ہیں آپ بھی یہ ہمیں مرغ مسلم نہ کھلائیے گا، وہ کھلائیے گا جو آپ کا ضمیر آپ کو کہے، سرکار کا صدقہ سمجھ کے کھلائیے گا، اور ہم وہ کھائیں گے۔ اور یقین جانیے
جب ہم اس طرح تھوڑا تھوڑا بچاتے رہیں گے پیسے، یعنی ہم نے مرغ مسلم کھانے پہ ضائع کرنے سے پیسوں کو بچا لیا یا کھلانے میں ضائع کرنے سے بچا لیا، یقیناً کچھ نہ کچھ تو بچت ہوگی. تو بچت کہاں خرچ کرنی ہے؟ انہی پر جنہوں نے ہم کو یہ عطا کیا. تو یہی اسی انداز سے یہ ہے مشن کی نصرت، یعنی میں اپنے امام کے لیے کچھ نہ کچھ کروں، صبح دوپہر شام میری کوشش ہو میں ہر وقت نصرت کا اعادہ کروں، میں نصرت کا عزم رکھوں. تو انشاءاللہ پروردگار عالم ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے، خالق کونین الہ العالمین ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب اپنا ہر لمحہ امام کے لیے وقف کر دیں. یہی فرمایا گیا ہر لمحہ امام کی نصرت کے لیے پر عزم رہنا. تو اسی حوالے سے انشاءاللہ ایسی تبدیلی آ بھی رہی ہے اور آنے بھی چاہیے. ہم سب کو اسی کے لیے جینا ہے جس کے لیے پوری کائنات جیتی ہے، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ جب ہمارے صاحب الزمان اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف اللہ کی قدرت کاملہ کے خوبصورت مظہر، اللہ کی زمین پہ حجت، ہم سب کے مہربان شفیق، ایک باپ اور ایک مہربان رہنما، پوری کائنات کے محسن جب تشریف لائیں اور ہم سب اپنے امام کے سامنے لبیک کہنے والوں میں شامل ہوں. پروردگار عالم ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. صاحب الزمان کی ہم سب پہ نگاہ. اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم فی قائمہم اجل اللہ تعالی فرج شریف.